السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ پیارے بھائی، آپ کا سوال تھا کہ جب کسی شخص نے کسی عورت کے ساتھ زنا یا بدکاری کر لی ہے، زنا بدکاری کر لی اور عورت پریگننٹ بھی ہو گئی، اس کو حمل بھی ہو گیا، چاہے چند دنوں کا ہے یا چند مہینوں کا ہے، تو کیا ایسی عورت کا نکاح ہو سکتا ہے جو عورت پریگننسی میں ہے، حمل کی حالت میں ہے؟ اب حمل چاہے حلال کا ہے یا حرام کا، یعنی بدکاری کے نتیجے میں یہ عمل ہوا یا کہ پھر حلال کاری کے نتیجے میں عورت پریگننٹ ہے، عورت حاملہ، چاہے وہ مطلقہ ہے چاہے وہ بیوہ ہے یا وہ زنا سے پریگننٹ ہے، کیا ایسی عورت کے ساتھ نکاح کیا جا سکتا ہے؟ جواب ہے کہ نکاح نہیں کیا جا سکتا۔ حمل حلال کا ہے، پریگننسی حلال کی یا حرام کی، یعنی بدکاری کی ہے یا نکاح سے ہے۔ جب عورت پریگننٹ ہے، حمل سے ہے، تو نکاح نہیں ہو سکتا، اور عدت کے اندر عورت کو نکاح کا پیغام بھی نہیں دیا جا سکتا۔ ہاں، اگر وہ بیوہ ہے تو اسے اشارے سے کچھ کہہ دیا جائے، معمولی سا، تو اس کی اجازت ہے۔ باقی دوران عدت نہ نکاح کا پیغام دینا ہے، نہ ہی دوران عدت نکاح کرنا ہے۔ جب نکاح نہیں کرنا تو وطی بھی نہیں کرنی، یعنی ہم بستری بھی نہیں کرنی۔ یہ کل کا جواب تھا۔ اس پر ایک محترم بھائی نے کہا کہ جناب در مختار اور فلاں فلاں میں ہے حبلہ من الزنا کے حوالے سے، کہ یعنی عورت زنا کی وجہ سے پریگننٹ ہو گئی، تو جس نے زنا کیا، جس نے اس کے ساتھ زنا کیا، جس زانی کے نطفے سے وہ پریگننٹ ہوئی تھی، تو وہ شخص کیا اس سے نکاح کر سکتا ہے؟ جواب ہے کہ نکاح نہ وہ کر سکتا ہے جو زانی زنا کر کے عورت پریگننٹ ہو گئی، نہ کوئی اور کر سکتا ہے۔ فقہ کا یہ معاملہ، فقہ کا اس مسئلے کا جواب یا فقہ کے اندر موجود اس مسئلے کے حوالے سے جو حل ہے یا جو جواب ہے، وہ کتاب و سنت کی تعلیمات کے منافی ہے۔ کیوں منافی ہے وہ ہم دیکھتے ہیں۔ اب در مختار یا فقہ حنفی دوسری دیگر کتابوں کے اندر اس سلسلے میں کیا ہے، وہ یہ ہے کہ ایک شخص نے ایک عورت سے زنا کیا۔ مثال کے طور پر زید نے جو ہے وہ زیدیہ کے ساتھ زنا کر لیا۔ زید میل ہے اور زیدیہ فیمیل ہے۔ زید نے زیدیہ کے ساتھ زنا کر لیا، تو فقہ یہ کہتی ہے، فقہ میں امام محمد کا اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا یہ قول ہے کہ جب زید نے زیدیہ کے ساتھ زنا کیا اور زیدیہ پریگننٹ ہو گئی، اس کو حمل ہو گیا، تو کہا کہ یہ زید زیدیہ سے نکاح بھی کر سکتا ہے اور وطی ہم بستری بھی کر سکتا ہے، اور اگر اس زیدیہ کے ساتھ کوئی اور نکاح کرتا ہے جس نے اس سے زنا نہیں کیا تھا، جس کے نطفے سے یہ پریگننٹ نہیں ہوئی، اگر کوئی اور کرتا ہے، زید کے علاوہ کسی اور نے نکاح کیا، تو نکاح ہو سکتا ہے اور وطی نہیں ہو سکتی، ہم بستری نہیں ہو سکتی۔ یہاں میں یہ بتاؤں، یہ آپ کو آگاہ کر دوں کہ اگر کوئی اور اس سے نکاح کر رہا ہے زید کے علاوہ اور وہ وطی نہ کرے، تو آپ اس کو کہاں سے روکیں گے کہ وہ وطی ہم بستری نہ کرے؟ کہاں سے روکیں گے اس کو؟ تو صورت حوال یہ ہے، جواب یہ ہے کہ حبلہ من الزنا جو ہے، زنا کی وجہ سے پریگننٹ ہونے والی، اس سے کوئی بھی نکاح نہیں کر سکتا اور کوئی بھی ہم بستری نہیں کر سکتا، اس لیے کہ عدت کے اندر عورت ہے، عدت میں نکاح کا پیغام نہیں دینا، تو نکاح کہاں سے کرنا؟ پھر نکاح کر لیا تو ہم بستری کہاں سے کر لی؟ جب نکاح نہیں کر سکتے تو وطی ہم بستری بھی نہیں ہو سکتی ہے، اور زانی کے علاوہ کوئی اور بھی یہ کام نہیں کر سکتا ہے۔ اور حدیث میں ہے کہ دوسرے کی کھیتی کو پانی نہیں پلانا۔ تو فقہ کے اندر امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور امام محمد رحمۃ اللہ علیہ، ان دونوں کے نزدیک جائز ہے کہ زانی حبلہ من الزنا، زنا سے پریگننٹ ہونے والی کے ساتھ نکاح بھی کر سکتا ہے اور وطی بھی کر سکتا ہے، اور زانی کے علاوہ نکاح کر سکتا ہے، وطی ہم بستری نہیں کر سکتا۔ یہ قول کس کا ہے؟ ابو حنیفہ کا اور امام محمد کا رحمت اللہ تعالی علیہما، اللہ کی رحمت ہو ابو حنیفہ پر اور امام محمد پر۔ اور اسی طرح ہی امام قاضی ابو یوسف کہتے ہیں کہ یہ صحیح نہیں ہے،
امام قاضی ابو یوسف، اور یہ امام قاضی ابو یوسف کون ہے؟ یہ بھی امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد ہیں، امام محمد اور دیگر کی طرح۔ تو ابو حنیفہ اور امام محمد کے نزدیک کیا ہے کہ نکاح ہو سکتا ہے، زانی وتی بھی کر سکتا ہے، غیر زانی نکاح کر سکتا ہے، وتی نہیں کر سکتا۔ اور امام ابو یوسف کے نزدیک، قاضی امام ابو یوسف کے نزدیک یہ بات درست نہیں ہے، اور یہی چیز قرآن کی آیات اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث کے بھی خلاف ہے۔ کیوں خلاف ہے؟ وہ یہ ہے کہ قرآن مجید نے ہمیں فرمایا، بتایا، محصنات غیر مصافحات ولا متخذات اخدان، یہ سورۃ النساء ہے، عورتوں کے تعلق سے سورت۔ فرمایا جبکہ وہ نکاح میں لائی گئی ہوں، بدکاری کرنے والی نہ ہوں اور نہ چھپے یار بنانے والی ہوں۔ اور قرآن نے کیا کہا؟ الزانی لا ينکح الا زانیۃ او مشرکۃ والزانیۃ لا ينکحها الا زان او مشرک وحرم ذلک علی المؤمنین، یہ سورۃ النور پارہ نمبر 18 ہے۔ زانی نکاح نہیں کرتا مگر کسی زانی عورت سے یا کسی مشرک عورت سے، اور زانیہ عورت اس سے نکاح نہیں کرتا مگر کوئی زانی یا مشرک، اور یہ کام ایمان والوں پر حرام کر دیا گیا ہے۔ اسی طرح قرآن نے مزید سورۃ الطلاق پارہ 28 میں فرمایا، وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ، حاملہ عورت کی عدت وضع حمل ہے۔ حاملہ عورت یعنی پریگننٹ عورت، یعنی پریگننسی والی عورت کی جو عدت ہے وہ وضع حمل ہے۔ اور قرآن مجید نے ہمیں یہ بھی منع کیا، البقرہ پارہ 2 وغیرہ کے اندر، عدت کے دوران نکاح کا پیغام نہیں دینا۔ تو بھائیو، جب نکاح کا پیغام نہیں دینا تو نکاح تو نہیں ہوگا۔ جب پیغام نکاح نہیں دینا، جب ولا تعظموا عقدۃ النکاح، یہ البقرہ کی آیت ہے، جب نکاح کا پیغام نہیں دینا، نکاح نہیں کرنا، تو شادی کیسے ہوگی، نکاح کیسے ہوگا، اور پھر وتی کا معاملہ کیسے ہوگا؟ اب اس آیت کے اندر ہمیں عدت میں پیغام نکاح کی گرہ باندھنے سے، نکاح کرنے سے منع کر دیا گیا، تو نکاح نہیں ہو سکتا۔ اب وہ عورت جس کی اللہ نے عدت بتائی وضع حمل، وہ کون سی عورت ہے؟ جو حاملہ ہے نا، پریگننٹ ہے، پریگننسی ہے۔ اب یہ حمل حلال کا ہے یا کہ حرام کا ہے؟ یہ پریگننسی حلال کی ہے یا حرام کی؟ قرآن نے اس کو عام رکھا۔ اچھا، اس پر لوگ کہتے ہیں کہ جناب یہ جو ہے وہ اس عورت کے متعلق ہے جسے حلال کی پریگننسی ہو، وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ۔ تو جواب یہ ہے کہ قرآن کی آیت میں یہ نہیں کہا کہ زانیہ ہے یا حلال کی منکوحہ ہے، اور وہ حاملہ ہے تو اس کی عدت وضع حمل۔ قرآن پاک نے یہ بات عام رکھی، جو بھی عورت پریگننٹ ہے، حمل حلال کا ہے یا حرام کا، منکوحہ تھی یا زانیہ تھی، ہے پریگننٹ نا، تو قرآن نے کہا وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ، پریگننٹ عورت کی عدت وضع حمل ہے، اور عدت کے اندر نکاح کا پیغام نہیں دینا، پیغام نہیں تو شادی نہیں، شادی نہیں تو ہم بستری نہیں۔ تو اس لیے یہاں جو عورت پریگننٹ ہے نہ زانی نکاح کر سکتا ہے، نہ غیر زانی نکاح کر سکتا ہے، نہ زانی اس سے وتی ہم بستری کر سکتا ہے، نہ غیر زانی نکاح کر کے ہم بستری وتی کر سکتا ہے۔ تو یہ فقہ کی حد تک بات ہے۔ اور رہ گیا معاملہ امام ابو حنیفہ اور امام محمد کا، تو ہم ان کی بات نہیں مانتے۔ جواب ہوگا کہ یہ تو غیر مقلد ہے۔ ہم جب کہیں گے نا کہ امام ابو حنیفہ اور امام محمد کی بات نہیں مانتے کہ حبلہ من الزنا، زنا سے پریگننٹ عورت زانی نکاح کر لے اور وتی کر لے، ہم نہیں مانتے، ہمیں مقلد کہے گا یہ تو ہے ہی غیر مقلد۔ اچھا، ہم غیر مقلد ہیں تو امام قاضی ابو یوسف کون ہے؟ ہوئے نا وہ غیر مقلد تمہاری اصطلاح میں، آپ لوگوں کی اصطلاح کے اندر، لغت کے اندر وہ ہوئے نا غیر مقلد۔ اور بھائی ہمیں تو غیر مقلد کہہ کر ترخا دو گے، تو قاضی ابو یوسف کا کیا کرو گے رحمہ اللہ تعالی؟ وہ بھی تو نہیں مانتے نا، وہ بھی تو یہی کہتے ہیں کہ پریگننٹ عورت سے نکاح صحیح نہیں ہے، تو وہ بھی غیر مقلد ہوئے، وہ بھی غیر مقلد ہوئے۔ تو قرآن پاک کی آیت اور آیات اور نبی علیہ السلام کی حدیث یہی بتاتی ہے، پریگننٹ عورت سے نہ نکاح ہو سکتا ہے، نہ پیغام نکاح ہو سکتا ہے، نہ ہم بستری ہو سکتی ہے،
وہ جب بچہ جنم دے پھر نکاح ہے، اور اس سے نکاح کون کرے گا؟ زانیہ سے زانی کرے گا، مشرک سے مشرکہ کرے گی نا۔ ہاں ایک صورت ہے کہ زانیہ بچہ جنم دے، سچے دل سے یہ زانی زانیہ توبہ تائب ہوں، اللہ سے معافی مانگیں، اور وضع حمل کے بعد پھر نکاح ہو سکتا ہے، ورنہ کوئی نہیں۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمؤمنین۔ واٹس ایپ پر مجھ سے جڑنے کے لیے 00923127974052 www.youtube.com/حافظ اقبال سلفی۔ چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں، بیل آئیکن دبانا بھی مت بھولیں، تاکہ آپ کو فریب میں اور مفت میں آپ کے روم پر، آپ کے بیڈ پر اللہ کا قرآن پہنچے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان پہنچے۔